من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت سے امداد کا ذکر ہوا۔ پھر دعا ہوئی کہ اللہ ہمیں وہ راستہ عنایت فرما کہ جس راستے پر ہم چلیں اور ہماری اصلاح ہو سکے۔ اے اللہ ہمارے لیے کوئی نمونہ بنا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونے کے عطا کر دی، اور پھر اسی دعا میں یہ ایک دعا کہ اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب کس پر ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ یہودیوں کے اوپر ہوا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو گالی گلوچ دیے، انبیاء علیہ السلام کو برا بلا کہا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غصہ فرمایا، اور ایسا غصہ کہ جس غصے کی انتہا نہ رہی، یہاں تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں بھی یہودی آباد رہیں گے ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس غصے پہ غصہ ان کے مقدر ہوگا، ان کے نصیب ہوگا۔ ایک غصے کے بعد دوسرا غصہ۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، بنی طوئی ایک قبیلہ ہے، اور اس بنی طوئی کے قبیلے میں ایک مشہور سخی آدمی حاتم طائی کے نام سے رہا کرتا تھا۔ حاتم طائی اتنا زیادہ سخی تھا جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، اور آج بھی سخاوت میں اگر مثال دی جاتی ہے تو حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے۔ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس نے 19 مرتبہ اپنا سارا مال لوگوں کے اوپر لٹا دیا تھا، لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا تھا۔ تو روایت کے اندر یہ ہے کہ بنی طوئی میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے وہاں بھیجا۔ مسلمانوں نے، ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی طوئی پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان گرفتار افراد میں سے حاتم طائی کی بہن بھی آ گئی قیدی بن کے، اور حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم
وہ بھاگ گیا۔ اب یہ جو حاتم طائی کی بہن تھی، بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں اور مجھے اگر کنیز بنایا جائے تو میں کسی کام کی نہیں، نہ میں خدمت کر سکتی ہوں، نہ کوئی اور کام کاج ادا کر سکتی ہوں، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی اس بہن کو آزاد کر دیا اور ان کی بات مان لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ آپ نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمائیں کہ مجھے کوئی سواری بھی تو دے دیں تاکہ میں اپنے قبیلے پہ پہنچوں، میرے پاس جانے کی کوئی سواری تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک سواری بھی عنایت فرمائیں تاکہ اس پر سوار ہو کر میں اپنے قبیلے طوئی کی طرف چلی جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ درخواست بھی منظور کر لی اور ان کو ایک سواری دے دی۔ جب یہ بوڑھی اپنے علاقے طوئی میں چلی گئی تو وہاں لوگوں کو بتانے لگی کہ مسلمانوں کا پیغمبر، مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا رسول، وہ تو اتنا با اخلاق، اتنا اچھا ہے جس کی مثال نہیں، مجھے آزاد بھی کر دیا اور ساتھ میں مجھے سواری بھی دے دی، اب ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی ابن حاتم، اس نے یہ بات اپنی پھوپھی کی سن لی اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آئے، صلیب ان کے گلے کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ صلیب اس نشان کو کہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلیب ان کے عبادت خانوں کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے، اور وہ صلیب ان کی جو نشانی اور علامت ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر پھانسی دی گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے پھانسی پر چڑھایا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان عیسائیوں کو اشتباہ ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ اور صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے۔ تو اس لیے عیسائیوں کی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے بالکل غلط ہے۔ تو صلیب والا نشان ان کے گلے پہ لٹکا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نشان تمہارے گلے میں ہے، القی، اس نشان کو ہٹا دو، گرا دو، اسی کی تو بتوں کی علامت ہے، بتوں کی نشانی ہے، آپ نے اپنے گلے پہ لٹکائی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کس چیز نے آپ کو منع کیا اسلام لانے سے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو تھوڑا دیر وہ سوچتا رہا اور تھوڑا دیر سوچنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا
اے اللہ کے رسول میں حنیف بن گیا۔ حنیف بمانا میں اللہ کو، ایک اللہ کو ماننے والا بن گیا، یعنی میں مسلمان بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اللہ کا غضب یہودیوں پر ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ غصہ اللہ کا صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی کافر، چاہے وہ مجوسی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ جاپانی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کافر جس نے کفر کیا ہے، مغضوب علیہم، اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہے۔ اور غصہ یہ جو اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب انسان کے اوپر ان کے برے اعمال کے وجہ سے آتا ہے۔ ان کے جب اعمال برے ہوتے ہیں تو اللہ کا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں آدمی پر اللہ کا غصہ ہے، فلاں آدمی کے اوپر اللہ کا غضب ہے، فلاں آدمی سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہ اس سے ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مغضوب علیہم سے مراد عام طور پر یہودی لیے جاتے، لیکن ہر کافر اس سے مراد ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ اس سے مراد عیسائی ہے، ضالین عیسائی۔ عیسائی تین خداؤں کو مانتے ہیں، کہتے ایک خدا ہمارا نہیں ہے، ہمارے تین خدا ہیں۔ اب یہ تین خدا کو ماننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے گمراہ فرمایا کہ یہ گمراہ ہے۔ دیکھیں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا تعریف کر کر کے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے، لیکن بے جا تعریفات کی بنا پر ان کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے جا تعریفیں کی اور ان کو خدا بنا ڈالا، تو خدا رہا میری ایسی تعریفیں مت کرنا کہ مجھے تم لوگ خدا بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے انی عبد اللہ ورسولہ، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا آپ مجھے یہی کہہ کر پکارو کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، کچھ اور نہیں ہوں۔ اور یہ بندگی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں محمد عبد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی علیہ السلام کا نام آیا، اور نام کے بعد کیا آیا؟ سب سے پہلے آیا محمدن
عبد کا نام آیا، سب سے پہلے عبد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ یہ عبدیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ورسول، اللہ کا رسول ہے۔ کہتے ہیں عبدیت بندگی یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور رسول مخلوق کے لیے۔ اللہ نے بھیجا میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، تو یہ رسول ہے، اور آپ بندگی وہ اللہ رب العزت کی ہے، تو یہ لفظ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ شیطان نے 3 مقامات پر بڑا واویلا شور مچایا، جیسے کوئی شور مچاتے نا، واہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، چیختا ہے چلاتا ہے، ایسے شیطان نے 3 مرتبہ 3 جگہوں پر شور مچایا، چیخا چلایا، میں برباد ہوا، میں تباہ ہوا، میں ہلاک ہوا۔ ایک اس مقام پر کہ جب اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکلو تم ذلیل ہو، خوار ہو۔ جب یہ اللہ نے فرمایا اس وقت یہ چیخا اور چلایا کہ میں تباہ ہوا، میں برباد ہوا۔ یہ پہلے مرتبہ اس کا چیخنا تھا۔ دوسری مرتبہ شیطان اس وقت چیخا چلایا کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا، ہمارے پیغمبر کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنایا، اس وقت یہ چیخا کہ میں تو تباہ ہوا، میں برباد ہوا۔ اس سے پہلے میں لوگوں کو بڑے آسانی کے ساتھ گمراہ کراتا تھا، لیکن آج کے بعد میں لوگوں کو اس طرح گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیخا اور چلایا، اور تیسری مرتبہ یہ چیخا اور چلایا اس وقت یہ شیطان چیخا چلایا، واویلا کیا کہ جب اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ چیخا چلا کہ میں تو تباہ ہوا، میں تو برباد ہوا، میں تو ہلاک ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، گویا کہ اس نے تورات بھی پڑھ لیا، گویا کہ اس نے انجیل بھی پڑھ لیا، گویا کہ اس نے زبور بھی پڑھ لیا، گویا کہ اس نے قرآن کریم بھی پڑھ لیا، گویا کہ سب کچھ اس نے